مذہب دشمن دجال یا جھوٹے مسیح کے بارے میں انتباہ کی۔ آج کے دور میں دھوکہ دہی عام ہے۔ کرپشن ہر جگہ ہو رہی ہے، جنگ و جدل میں اضافہ ہو رہا ہے، لوٹ و افلاس میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں اموات کی شرح بڑھ رہی ہے۔ کیا تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے؟ سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ کیا پوری دنیا اندھی ہو گئی ہے؟ کیا یہ سب اتفاقیہ ہے؟ یا پھر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی منصوبہ بندی صدیوں پہلے کی گئی تھی، جو اب ظہور پذیر ہو رہا ہے؟ یہ پہیلی اب آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے۔ یہ سب کیوں اور کس کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ ہماری خوشیوں اور آسائشوں کی بنیاد غلط اور عارضی ہے، جس میں مادہ پرستی کا عنصر غالب ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اس کی روح ختم ہو چکی ہے۔ اب اس کی جگہ لالچ، نفرت اور حسد نے لے لی ہے۔ تقسیم کرو اور حکمرانی کرو، اس مقولے پر عمل ہو رہا ہے۔ کیا ہم تقسیم نہیں ہو چکے؟ کیا ہماری روحوں پر قبضہ نہیں کیا گیا؟ کیا ہم نے اپنے اساتذہ کے سبق نہیں بھلا دیے؟ اور کیا ہم موجودہ دور کے اساتذہ کے سبق پر عمل نہیں کر رہے؟ یہ سب آخرکار ہمیں کہاں لے جائے گا؟ ہم کس کا حکم بجا لا رہے ہیں؟ کیا آپ کو علم ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں سب پتا ہے۔ یہ لوگ عرصہ دراز سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور کسی کی آمد کے منتظر ہیں اور مسلسل اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو اس کی آمد کے بارے میں بے خبر رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی لوگ آپ کی روح کو بھٹکا رہے ہیں تاکہ آپ ان کے کنٹرول میں رہیں۔ آپ کو اتنا زیادہ مصروف بنا دیا گیا ہے کہ آپ کو خبر تک نہیں ہو سکی کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر اس کی آمد سے پہلے تیار کر لیا گیا ہے۔ دو سال قبل میں اپنی ریسرچ کی بدولت اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ معاملہ اس سے بھی زیادہ گھمبیر ہے۔ یہ ایک غیر مربوط نیٹ ورک ہے، یہ ایک سازش ہے۔ اس نئے ورلڈ آرڈر کے بعد ہم اپنے عظیم مقصد میں کامیاب ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ اندھے غلام اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ اب علم حاصل کر لینے کے بعد بھی لوگ پیچھے چل رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی سڑک پر اشتہاری بورڈ، سائن یا لوگو دیکھا ہے اور اس کا تجزیہ کیا ہے؟
ہم 1784 سے شروع کرتے ہیں۔ بابیلین حکومت کو اچانک ایسے شواہد مل گئے جس سے ایک بڑی لوسیفرین سازش کا علم ہوتا ہے۔ اس سازشی منصوبے کا مقصد دنیا کی تمام حکومتوں اور مذاہب کا خاتمہ بتایا گیا ہے۔ 1776 میں وائسک نے الومناتی کو منصوبے پر عمل درآمد کرنے کا اشارہ دیا۔ لفظ الومناتی دراصل لوسیفر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب روشنی رکھنے والے ہیں۔ وائسک کے پلان کے مطابق الومناتی کو چند ہدایات دی گئی۔ نمبر 1، دولت اور سیکس کو بطور رشوت استعمال کرو اور ان لوگوں پر کنٹرول حاصل کرو جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، ایسے لوگ جو عوامی اور حکومتی دونوں سطح پر بااثر ہو۔ جب کوئی عہدیدار الومناتی کے جال میں پھنس کر عیش و عشرت کی زندگی میں گم ہو جاتا ہے تو اس تنظیم کی چکر میں آ جاتا ہے، پھر اسے بلیک میل کے ذریعے ہر وقت خوف زدہ رکھا جاتا ہے اور دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر اس نے الومناتی کی ڈیمانڈز پوری نہ کی تو اسے معاشرے میں بدنام کیا جائے گا، اور کئی واقعات میں اس کو اور اس کے رشتہ داروں کو قتل کی دھمکیاں بھی دی جاتی رہی ہیں۔ نمبر 12، حکومتی اداروں میں اعلیٰ عہدوں کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو مہروں کی طرح حکم بجا لاتے رہیں اور پس منظر میں موجود قوتوں کے اشاروں پر چلتے رہیں۔ الومناتی تنظیم کے ممبران کو بچپن ہی سے چن لیا جاتا ہے اور ان کی پرورش اور تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ انہوں نے ملک کا نظام چلانا ہے۔ نمبر 13، پریس کو کنٹرول کرو۔ نمبر 16، فری میسن تنظیم میں داخل ہو کر اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرو، اور یہ بات کئی بار ثابت ہو چکی ہے۔ کمال ہوشیاری سے جھوٹ بولتے رہو اور نئے نئے نعرے متعارف کرواؤ اور عوام سے خوشنما وعدے کرو، بھلے ایسے وعدوں پر عمل درآمد ہو ہی نہ سکتا ہو۔ میں اپنے وطن پر لگنے والے زخم نہیں بھول سکتا اور نہ ہی زخم لگانے والوں کو بھلا سکتا ہوں۔ میں کبھی ہمت نہیں ہاروں گا، نہ آرام کروں گا اور نہ ہی امریکی عوام کی سیکیورٹی اور آزادی پہ سمجھوتہ کروں گا۔ میں اس کی تلاش میں زیادہ وقت صرف نہیں کر سکتا۔ ہم کبھی ہمت نہیں ہاریں گے اور نہ اپنے مقصد سے ہٹیں گے، اور ہم ناکام نہیں ہو سکتے۔ دہشت گردی ایک شخص سے بڑھ کر نہیں۔ مجھے یاد ہے اس نے جو کچھ مجھے بتایا تھا، اور وہ ہمیں غاروں میں بیٹھے دیکھتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے عوام جہاں موجود ہیں، اور یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں دشمن کون ہے یہ واضح نہیں ہے۔ کس کو علم ہے کہ وہ کون سی غار میں چھپا ہوا ہے؟ 9/11 کے واقعے کی وجہ سے اس کا امتحان تمام امریکی صدور سے زیادہ تھا۔ ہم نے پچھلے 10 برسوں میں سرد جنگ کو ختم کر کے بہت ترقی کی ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک موقع موجود ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نیو ورلڈ آرڈر شروع کر سکیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ یہ کہیں گے کہ میں پاگل ہوں؟ میں کب نیند سے جاگوں گا؟ میں کب سوچنا شروع کروں گا؟ یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ فرعونوں کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے۔ تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ فرعونوں نے کئی ایسے مدرسے قائم کر رکھے تھے جو عوام کے دلوں اور دماغوں کو کنٹرول کرنے کا ہنر سکھایا کرتے تھے۔ ان سکولوں کے طلبہ کو خفیہ علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس علم کی بدولت طلبہ جنات اور روحوں کو حاضر کر سکتے تھے۔ یہ بدروحیں عام طور پر سانپوں کی امیج میں حاضر کی جاتی تھی۔
फिरौनों का मर्तबा चाहे कितना ही बुलंद होता, लेकिन इनके ताज पर सांप की छवि बना दी जाती थी। सांप को शैतान का नुमाइंदा समझा जाता था, जो रियासत के तमाम मामला चलाता था। इन खुफिया मदरसों के फारिग व तहसील तलबा को इक्तिदार के ऐवानों में आला ओहदों पर तैनात किया जाता था। बाद में एक मखरूती स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसमें इस एलीट को सबसे मुमताज मकाम अता किया गया। इस मखरूती सिस्टम के कयाम से फिरौन को मजहबी, इक्तिसादी, अदालती, ज़राती और सेहत से मुताल्लिक उमूर पर मुकम्मल दस्तरस हासिल होती थी। इस सिस्टम के तहत किसी आम आदमी के लिए खुद अपने इलाज की दवा और बच्चों के लिए खाना हासिल करना मुश्किल बना दिया जाता था। वो तो इबादत भी खुद नहीं कर सकता था, बल्कि इसे इस सिलसिले में फिरौनों की मदद हासिल करनी पड़ती थी। इस मखरूती सिस्टम के तहत अवाम को मुकम्मल तौर पर हुक्मरानों के कंट्रोल में रखा जाता था। फिरौनों को इस बात का भी इल्म था कि इस्तेहसाल का ये निजाम ज्यादा देर चलने वाला नहीं, इसलिए एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जिसके कारिंदे मुख्तलिफ जादुई मंत्रों के माहिर होते थे। ये लोग जादू करके लोगों के जहनों को मसहूर कर देते थे। जादूगर बदरूहों को हाजिर करके लोगों के सामने मौजज़े करते थे। इन फिरौनों के बड़े बड़े मुजस्समे शहर के हर कोने में नस्ब होते थे। हर जगह फिरौन की शक्ल देखने को मिलती तो हर आम आदमी इन्हें खुदा का नुमाइंदा समझने लगता था और खुद को हकीर तरीन इंसान समझता था और इनकी इताअत करता था। तारीख में सबसे ताकतवर फिरौन रमेसेस दोयम गुजरा है, जिसके अहद में मखरूती सिस्टम तरतीब दिया गया। वो अपने नकूश देवकामत मुजस्समों के जरिए हर जगह और हर मकाम पर लगवाया करता था, ताकि इसकी धाक लोगों के लाशऊर में बैठ जाए। कई इस्लामी स्कॉलर्स का ख्याल है कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने जिस फिरौन का इशारा दिया है वो दर हकीकत हजरत मूसा के जमाने का रमेसेस दोयम था। इस फिरौन को बाद में आने वाले हुक्मरानों ने अपनी नस्ल का बानी कहा है। मौजूदा दौर के फिरौन के चेले जब अपनी आला नस्ल का जिक्र करते हैं तो वो कहना यही चाहते हैं, इनकी रगों में रमेसेस का खून मौजूद है और वो सबसे अफजल है। अल्लाह की जानिब से एक बड़ा इशारा, इतना बड़ा जितना कि एक पहाड़ दुनिया में नमूदार हो चुका। फिरौन की मौत कैसे वाक़ई हुई? जब फिरौन पानी में डूब रहा था तो उसकी आंखों से पर्दा हटाया गया। इससे पहले वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम को झुठला रहा था। मैं तुम्हारे खुदा को नहीं मानता, मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ। जब इसकी आंखों से पट्टी हट गई तब इसे एहसास हुआ कि वो तो डूब रहा है। फिरौन, तुम एक बच्चे हो, खुदा नहीं हो। वो तो सच्चे खुदा को मानते थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इसराइली। इस तरह इसने अपने ईमान का इजहार किया जब वो खुद डूब रहा था। फिरौन ने मरते वक्त खुदा को तस्लीम किया और अल्लाह ताला ने उस वक्त फरमाया, अब बताओ फिरौन, इससे पहले तुम अल्लाह के वजूद से इनकारी थे और बागी थे। तुम्हारे फाकी जिस्म को महफूज किया गया ताकि आने वाली नस्लें तारीखी हवाले से तुम्हारा हशर देख सके। ये अल्लाह की जानिब से एक वाज़ेह इशारा था। Your physical body would be a sign from the Lord. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون
one scientist, I don't recall who it was. ایک سائنسدان جس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، اس نے ایک دلچسپ بیان دیا تھا کہ یہ کائنات ہماری سوچ سے کہیں زیادہ عجیب ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون ایسا شخص ہوگا جو موجودہ ماڈرن دور کا ادراک رکھتا ہو اور اس بات کی اہمیت کو نہ جان سکے کہ امریکہ نے یورپ اور دنیا کے کئی ممالک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ قرآن حکیم تو تمام زمان و مکان کے لیے ہے۔ ہم پھر اسی سوال پر آ گئے ہیں کہ آج کے یہ فرعون کون لوگ ہیں؟ مسلمان کی حیثیت سے ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن کسی ایک خاص جگہ یا وقت کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ تمام زمان و مکان اور انسانیت کی بھلائی کے لیے آیا ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی ہوگی۔ فرعون کے پرستار کون سے لوگ ہیں؟ فری میسن وہ خفیہ سوسائٹی ہے جس نے ان خفیہ علوم کو راز میں رکھا اور موجودہ زمانے تک پہنچا ہے۔ جس اسٹرکچر کے تحت دنیا کے نظام کو چلایا جا رہا ہے، اس میں چند افراد اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اس کی مثال روسی گڑیوں جیسی ہے۔ ایک گڑیا کے اندر کئی اور گڑیاں موجود ہوتی ہیں۔ میں اسے ایک جال قرار دیتا ہوں جس میں یہ سب فٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک الومناتی تنظیم کے ممبر ہیں جو اپنے آپ کو خفیہ علوم سے منور سمجھتے ہیں، وہ علم جو ہم لوگوں تک نہیں پہنچتا۔ اب تک یہ حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ ایک مخصوص گروپ نے تاریخ میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھی اور ان لوگوں نے فرعونیت کا سسٹم اپنائے رکھا۔ دنیا میں شہرت یافتہ افراد کی کثیر تعداد اس طرح کی رسومات ادا کرتی ہے جو تاریخ میں مصر اور بابل میں کرتی تھی۔ یہ سلسلہ لگاتار چلا آ رہا ہے، اس کا تسلسل کہیں نہیں ٹوٹا۔ الومناتی گروپ نے ہزاروں سال پہلے فرعون اور ان کے جادوگروں سے حاصل کردہ رازوں کو اپنے سسٹم کا حصہ بنائے رکھا ہے۔ ان خفیہ علوم کے حصول کے بعد الومناتی نے دنیا بھر میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا اور لوگوں کے ذہنوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہو گئے۔ ان علوم میں جنات اور روحوں سے رابطہ کرنے کے طریقے بتائے گئے۔ یہ لوگ اپنے اداروں اور عمارتوں کے اندر اور باہر سانپوں والے سائنس اور لوگوز استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے اسکولوں میں جنات سے رابطے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ جن انہیں اپنی اپنی فیلڈ میں کامیابی دلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے عالمی سطح پر اس گروپ کے لوگ دنیا بھر میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ ورلڈ بینک کا سربراہ جیمز ولفنسن بھی اس نیٹ ورک کا ممبر ہے۔ جرمنی کا چانسلر، امریکی صدور کا تو ایک سلسلہ ہے، اسی طرح نیٹو کے سیکرٹری جنرلز بھی ہیں۔ بہت سے لوگ ان مشہور شخصیات کے ناموں سے واقف ہیں جو ان خفیہ تنظیموں سے وابستہ ہیں، جیسے کہ ہنری کسنجر، ڈیوڈ راکفیلر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کے علاوہ ہزاروں طاقتور ترین افراد بھی ان خفیہ تنظیموں سے منسلک ہیں۔ اب تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اب پھر سے الومناتی نے قدیم مخروطی سٹرکچر پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے اور اپنی من پسند ایلیٹ کو اعلیٰ مقامات پر فائز کر رہے ہیں۔ یہ گروپ دنیا بھر میں مذہبی، اقتصادی، زراعت، میڈیکل اور جوڈیشل شعبوں پر چھا گئی ہے۔ جب تک آپ اس سسٹم کا حصہ نہیں بنتے،
आपके लिए किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का हुसूल बहुत मुश्किल और महंगा बना दिया जाता है। ये मखरूती स्ट्रक्चर ना सिर्फ मेडिसिन को कंट्रोल करता है बल्कि दौलत की तकसीम पर भी कुदरत रखता है, जिसकी वजह से कर्जों के बोझ तले दबी हुई सोई हुई आवाम बिलबिला रही है। इल्यूमिनाटी ग्रुप ने बड़े कमाल से पिसी हुई आवाम को अपने मशहूर कुन हथकंडों से फंसा रखा है, जिसकी वजह से इन्हें एहसास ही नहीं होता कि इनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। इस ग्रुप ने काले इल्म की बदौलत हासिल होने वाली कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए फिल्म, टेलीविजन और मौसीकी पर अपना कंट्रोल हासिल किया है। ये ग्रुप इस कुव्वत की बदौलत लोगों के जहनों को कंट्रोल करता है। ये टेक्निक गैर महसूस तरीके से लोगों के लाशऊर में अपने नजरियात ठूस रही है। Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam, 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 Saddam Hussein. global terrorism, 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 terrorism. The evil terrorists, 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 terrorists. इंसानी जहन को कंट्रोल करने के इन्हीं तौर तरीकों की बदौलत इल्यूमिनाटी ग्रुप अपने मखसूस एजेंडे पर अमल कराने में कामयाब है। ये कोई ओल्ड बॉय नेटवर्क नहीं है। ये कोई तुम मेरा ख्याल रखो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा वाली बात भी नहीं है। ये इस तरह की बात भी नहीं है कि तुम्हारी टाई मेरे जैसी है तो तुम मेरे लिए ठीक हो। ये तो एक ऐसा खूनी रिश्ता रखने वाली नस्ल है जो अपनी मर्जी और नजरियात दूसरों पर ठूंसना चाहते हैं और पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। अमेरिकी डॉलर के पीछे उनकी एक मोहर सख्त है। ये ग्रेट अमेरिका की सील है। वो इसे सील कहते हैं। इस सील के पीछे एक मखरूती इमारत है। इस मखरूती इमारत के ऊपर एक आंख मुअल्लक है। अगर आप गौर से देखें, मखरूती इमारत का ऊपरी हिस्सा नहीं है। ये आंख इमारत के ऊपर है। ये नीचे नहीं आएगी क्योंकि वो समझते हैं कि जब तक इनका मेसोनिक प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता, जैसे उन्होंने नीचे लिखा है नोवस ओडो सिक्लोरम और फिर एन्युएट ओसियोप्टिस, वो हमारे प्रोजेक्ट से खुश है। मतलब उनका खुदा प्रोजेक्ट से खुश है। ये आंख वाला हिस्सा जब तक नीचे नहीं आएगा। लेकिन सवाल ये है, ये मंसूबा है क्या? ये कौन सा प्रोजेक्ट है जिससे इनका खुदा खुश है? एक छोटे से मुल्क से कहीं ज्यादा दाव पर लगा हुआ ये एक बहुत बड़ा ख्याल है, एक नया आलमी निजाम। चंद लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते मगर कर रहे हैं। सोचने की बात यह है कि इस ग्रुप ने फिरौनों के खुफिया उलूम कैसे हासिल कर लिए और एक ऐसी मखरूती सोसाइटी की बुनियाद रखी जहां चंद अफराद की खिदमत करने के लिए लाखों लोग मौजूद हैं। हमारा सफर मकदूनिया की एक फिलिप की कहानी से शुरू होता है जो सिकंदर आजम का बाप था। रिसर्च से पता चला है कि सिकंदर आजम की नस्ल न सिर्फ फिरौन रेमेसेस दोइम से जा मिलती है बल्कि इसका ताल्लुक क्लियोपेट्रा, मार्क एंथोनी और जूलियस सीजर से भी मिलता है। अगर हम कदीम यूनान की तारीख पर नजर डालें तो ये बात वाज़ेह होती है कि रोम के शाह कॉन्स्टेंटाइन का खूनी रिश्ता भी इन्हीं लोगों से जा मिलता है। और एक और जिक्र दिलचस्पी का बायस है कि इनका खूनी रिश्ता बाद में फ्रांस के और फिर बर्तानिया के शाही खानदानों से जा मिलता है। बरतानवी शाही खानदान का एक फर्द अमेरिका में आबाद हो गया जिसका नाम जॉर्ज बुश है और ये शख्स
फिरौन रेमेसेस की नस्ल से है। इस तारीखी पस मंजर में जब वो अपने मुमताज आबा व अजदाद की बात करते हैं तो इसका मतलब फिरौन रेमेसेस दोयम ही से होता है। अब हमें मालूम है कि अमरीकी नायब सदर डिक चेनी और बराक ओबामा दूर के रिश्तेदार हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने तहकीकात शुरू कर दी है। मैं आपके सामने अमेरिका के 41वें सदर और बेहतरीन वालिद को पेश कर रहा हूँ। हम सब इसके बाप को जानते हैं, लेकिन इसके रिश्ते के कजन को कौन जानता है? इसके खानदान का शिजरा एक वेबसाइट ancestry.com ने जारी किया है। डिक चेनी एक ऐसा शख्स है जो किसी भी वक्त सदर बन सकता है। वो दर हकीकत बुश का कजन है। इसकी नवी पुश्त डिक चेनी से मिलती है। डिक चेनी का दूर का कजन बराक ओबामा भी जॉर्ज बुश के 11वीं पुश्त से है और दूर का कजन है। बराक ओबामा ने कहा है कि वो डिक चेनी का रिश्तेदार नहीं है, लेकिन ब्रैड पिट का कहना है कि अगर ये सच है तो फिर उसके साथ मिलना बहुत अच्छा रहेगा। बुनियादें रखी जा रही हैं। इसके खादिम दुनिया का नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं। वो एक नया दौर लेकर आ रहे हैं, एक नया सिस्टम, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर। 1945 में दूसरी आलमी जंग के खात्मे से लेकर 1979 में सर्द जंग के इख्तिताम तक हमारा एक ही आलमी तनाजुर था। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर हैरी ट्रूमन से जॉर्ज बुश तक आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते रहे। उनके मकासद में अमेरिका को ताकतवर बनाना, मिडिल क्लास के लोगों को सेहतमंद रखना, गुर्बत का खात्मा और दुनिया से कम्युनिज्म को निजात दिलाना शामिल थे। 1979 और उसके बाद सदर बुश ने भी मेरी तरह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इस्तिलाह को बार बार इस्तेमाल किया। अब हम एक नई दुनिया की तस्वीर उभरते हुए देख सकते हैं, जिसमें एक हकीकी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वजूद में आ रहा है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने का मकसद
پرانے آرڈر میں بیلنس قائم کرنا تھا۔ 1990 میں پرانا آرڈر سرد جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا اور لوگوں نے نئے ورلڈ آرڈر کی باتیں شروع کر دی۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک نیا سیاسی ورلڈ آرڈر وجود میں آ رہا ہے۔ اس وقت لوگوں نے یہ ادراک نہ کیا کہ دنیا میں گلوبلائزیشن اتنی تیزی سے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دے گی اور لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ اب ہم پر یہ حقیقت آشکارا ہو رہی ہے کہ فوجی قوت کے ساتھ ساتھ اقتصادی طاقت نے بھی گلوبلائزیشن سے ہونے والی تبدیلیوں میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اب ہمارے سامنے موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنے کا موقع موجود ہے۔ ایک ایسی دنیا جس میں جنگل کا قانون نہ ہو بلکہ قانون کی حکمرانی ہو، اور یہ قانون اقوام عالم کے لیے ضابطہ قائم کرے، جس کے بعد اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ بن سکے گا جو عالمی امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکے گا۔ امریکہ اس وقت اہم مقام پر ہے۔ بش کی صدارت کے بعد ایک نیو ورلڈ آرڈر تشکیل پائے گا۔ ایک نئے انٹرنیشنل آرڈر کی شروعات ہوگی۔ ایک امید ہے کہ ہر کوئی اس نئے ورلڈ آرڈر کے لیے سرگرم ہوگا، جس میں مختلف نظام اور اقدار کے تحت چلنے والی اقوام امن کے ساتھ رہ سکیں گی اور نیو ورلڈ آرڈر قائم کریں گی۔ قیامت کے بارے میں جدید مغربی تہذیب کا ایک غیر تحریر شدہ خیال ہے جس کا تعلق مقدس سرزمین سے وابستہ ہے۔ ماڈرن مغربی مذہب میں ایک اداکار کام کر رہا ہے۔ جب ہم مذہب دشمن دجال کے خادمین کے موضوع پر بات کرتے ہیں تو ان کے سمبلز یا لوگوز کو سمجھنا ہوگا جو اس زمانے میں چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سمبل رائل کوٹ آف آرمز ہے۔ برٹش کالج آف ہیرلری نے آج سے 500 سال قبل ایک گائیڈ لائن کے تحت رائل کوٹ آف آرمز کا ڈیزائن بنایا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سمبل میں کیا خاص بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رائل کوٹ آف آرمز اور برطانیہ کا تعلق عبرانی نسل سے واضح ہوتا ہے۔ اگر اس کا بائبل سے موازنہ کریں تو اس میں میوزیکل ٹائپ سے اس کا تعلق عبرانی بادشاہ حضرت داؤد سے بنتا ہے۔ اس میں چنگھاڑتا ہوا شیر اور یونیکارن اسی عبرانی ریاست کی علامات ہیں۔ تاہم یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہیں اس بڑے پلان کے لیے۔ رائل کوٹ آف آرمز میں جو علامات موجود ہیں ان کا ذکر بک آف ریولیشن میں آیا ہے، جو اینٹی کرائسٹ یعنی دجال کی نشانیاں بیان کرتی ہے۔ ریچھ کے پیر ہیں، تیندوے کا جسم اور منہ شیر کا ہے۔ یہ نیچے ایک بلا ہے جس نے اس کو طاقت اور اثر و رسوخ دیا ہے۔ یہ اینٹی کرائسٹ کا سمبل اب اتنا پھیل چکا ہے کہ اب اس دنیا کے ہر گھر میں پایا جاتا ہے۔
मैं पहुंचा, मैंने देखा और मैंने फतह कर लिया। हम इसको क्या समझें? क्या कहानी यहीं पर खत्म हो गई? अभी और बहुत कुछ बाकी है। We're talking about a clique, an elite group, whose religion हम इस वक्त एक बड़े ग्रुप की बात कर रहे हैं। इस ग्रुप का मजहब ओल्ड टेस्टामेंट हरगिज नहीं है। ये तो इल्यूमिनाई यहूदियों अरबपति सहूनियों का ग्रुप है, जो न सिर्फ अमेरिका को कंट्रोल करता है बल्कि दूसरी बड़ी सुपर पावर रूस और मशरिक वस्ता को इसराइल के जरिए कंट्रोल कर रहा है। इसराइल के पास 400 एटमी हथियार, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों का जखीरा है। ये लोग अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए यूरोपीय दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। and they control the whole world through the power of the United Nations. ये जो एलिस्टर करौली है, ये मॉडर्न शैतानी नजरियात का सबसे बड़ा अलंबरदार है और मगरबी तारीख का सबसे बाअसर फर्द समझा जाता है। गुज़िश्ता 2 आलमी जंगों में करौली बरतानवी और अमरीकी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी करता था और इसकी शोहरत शैतानी नजरियात और गैर इखलाकी लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादा रही। इसे आलमी मीडिया ने दुनिया का बदतरीन जहन रखने वाला शख्स करार दिया। 1904 में जब वो मिस्र में मुकीम था, इसने वहां द बुक ऑफ लॉ के नाम से एक किताब लिखी। करौली ने यह दावा किया है कि जब इसने ये किताब लिखी, उस वक्त उसके जिस्म पर लैम नामी बदरू गालिब थी। इसका कहना है कि लैम मिस्र के काने देवता हॉरिस का पैगंबर था। करौली ने इस जमाने में हिटलर से भी खुफिया मीटिंग की थी। नए मजहब सिजनोलॉजी के बानी के बेटे रॉन हेबर्ट जूनियर का कहना है कि जिस पुरस्कार शख्सियत ने हिटलर को जादू के मंत्र बताए थे, उसी ने मेरे वालिद को भी तालीम दी थी। कई मुसन्निफीन का कहना है कि एक आंख वाले देवता की किताब बुक ऑफ लॉ ने हिटलर को बहुत मुतासिर किया था। हिटलर ने 1938 में लिखा था कि इसने एंटी क्राइस्ट से मुलाकात की थी। वो बहुत जालिम और गुस्ताख था, जिससे मुझे भी खौफ महसूस हो रहा था। द बुक ऑफ लॉ में लिखा है कि जो तुम चाहोगे वो ही कानून का दर्जा रखता है। इस किताब का पैगाम यह है कि क़ारीन खुदा को भूल जाएं और किसी भी अमल का कोई नतीजा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आप जो मर्जी आए करें, इसकी फिक्र मत करें कि कोई अंजाम होगा या नहीं। इस दुनिया में ही लुत्फ उठा लो, मौत के बाद कुछ नहीं। इस बात को जहन में रखें कि एलिस्टर करौली को फ्री मेसन सोसाइटी की जानिब से 33वां लेवल दिया गया था, जो इस खुफिया तंजीम का सबसे ऊंचा दर्जा रखता है।
शैतान का चर्च एंटन लेवे नामी यहूदी ने कायम किया था। एंटन की शैतानी बाइबल करौली की बुक ऑफ लॉ से माखूज है। शैतानी बाइबल में सबसे अहम ये नुक्ता बयान किया गया है कि इंसान को मुकम्मल सेक्युलर जिंदगी गुजारनी चाहिए। खुदा की जात से इनकार और कयामत के बाद जिंदगी से इनकार भी इसके सुनहरी उसूल हैं। इस तरह शैतान का पैरोकार अपनी पूरी जिंदगी दुनियावी लज्जतों के हुसूल में सर्फ कर देता है और समझता है कि इस जिंदगी के बाद कोई जिंदगी नहीं। हजारों साल से मुख्तलिफ मज़ाहिब लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि ये करो और ये ना करो। सब कुछ एक खास शख्स के इशारे पर होता रहा है। हम शैतान के पैरोकार हैं, लेकिन हम भी ये महसूस करते हैं कि जो शख्स खुद अच्छा है वही दूसरों के लिए अच्छाई का सोच सकता है। इस हवाले से हमारी सोच ये है कि सबसे बड़ा गुनाह अपने आप को धोखा देना है। हमारा मजहब बहुत खुद गर्जाना है। हम लालच, खुदगर्जी और नफसानी ख्वाहिशात को दुरुस्त समझते हैं, क्योंकि यही इंसानी फितरत है। हमने एक काम किया है कि हमने रवायत को उल्टा चला दिया। हमने लोगों में हिचकिचाहट खत्म करने की कोशिश की है। मैं किसी भी जिनसी ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ और इस तरह की हरकत करने में शर्मिंदा नहीं होता, और ना ही मुझे इस बात का खौफ है कि जिरगा या अखलाकी काउंसिल मेरे खिलाफ केस करेगी। हम ये चाहते हैं कि इंसानों को अपनी पसंद का हर काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर कोई लड़की इसकाते हमल कराना चाहती है तो इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। शैतानी मजहब और फ्री मेसन के दरमियान लिंक कहाँ है? डॉलर के नोट पर एक सील है जिसे ग्रेट सील ऑफ अमेरिका कहा जाता है। इस सील के पीछे एक आंख वाली मखरूती इमारत है। ये मिसोनिक प्रोजेक्ट को जाहिर करती है, जिसमें लिखा हुआ है नोवस ऑर्डो सेकुलरम और फिर एन्युएट उचेप्टस, यानी उनका खुदा उनसे खुश है। दूसरे लफ्जों में, जिस खुदा पर वो यकीन रखते हैं वो उनके प्रोजेक्ट से खुश है। सवाल ये है, आखिर वो प्रोजेक्ट है क्या जिससे उनका खुदा खुश है? दरअसल ये मंसूबा दुनिया को मुकम्मल तौर पर सेकुलर बनाने का है और दुनिया से मजहब नाम की चीज को हमेशा के लिए खत्म कर देने का है। यही मंसूबा है जिसकी वजह से इसे कहा जाता है नोवस ऑर्डो सेकुलरम, एक नया सेकुलर ऑर्डर। अगर आप इसका तर्जुमा अरबी जबान में करें तो इसका मतलब निकलता है अल-निज़ामुल आलमी या दुनियावी, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर या नया दुनियावी निजाम। और हम सब जानते हैं कि अरबी जबान में दुनिया का क्या मतलब निकलता है। इस्लाम में दुनिया को एक शराब से तशबीह दी जाती है जो आपको अबदी जिंदगी से दूर करता है। आप ये सोचते हैं कि आप इस जमीन पर हमेशा रहेंगे और अल्लाह के रास्ते से हट सकते हैं। यही अंसर इंसान को आखिरत से दूर करता है और ये ही शैतान का ख्याल है। Dunya is the illusory element of the world. It's that element that takes people away from the akhirah. And this is shaitan's game. ये बात भी दिलचस्प है कि चर्च ऑफ शैतान के ज्यादातर मेंबरान हॉलीवुड में मौजूद हैं। शैतान के चर्च में सबसे अहम इमेज बकरे के सर वाले देवता बेफोमेट की है। बेफोमेट की बदरू को शैतान के सींगों वाले टोरेन से उजागर किया जाता है।
क्या शैतानी मजहब और आलमी लीडरों के दरमियान कोई लिंक मौजूद है? अगर आप गौर से देखें तो वॉशिंगटन शहर का प्लान भी 5 अतराफ दिखाता है। नाजियों ने अपने निशान स्वास्तिका को उल्टा कर दिया और इस तरह से अपने मनफी अंदाज को वाज़ेह किया। शैतान के पुजारी इसको उल्टा इशारा करार देते हैं। उन लोगों ने पेंटाग्राम के साथ क्या किया? उन्होंने इसको उल्टा कर दिया और वो नीचे की तरफ इशारा करता दिखाई देता है। इसी तरह से फाख्ता का इशारा भी इस्तेमाल किया गया। फाख्ता अमन और प्यार का अलंबरदार समझा जाता है। इसी इशारे को उल्टा दिखाया जाए तो इसका मतलब होगा मौत और तबाही। हमारे पास 2 पेंटाग्राम है। ऊपर वाली कैपिटल बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है और नीचे वाली व्हाइट हाउस की तरफ। ये जॉर्ज वॉशिंगटन है। गुज़िश्ता सदी में उन लोगों ने सोचा कि उनके पास जॉर्ज वॉशिंगटन का अच्छा मुजस्मा नहीं है। बजाय इसके कि कोई अमेरिकी उसका मुजस्मा बनाता, उन्होंने इटली से मुजस्मा दरामद कर लिया। जब ये मुजस्मा अमेरिका आया तो लोग इसे देखकर हैरान रह गए। ये जॉर्ज वॉशिंगटन है जो अमेरिका का पहला सदर था। उसका आधा धड़ नंगा दिखाया गया था। इस मुजस्मे का एक बाजू ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ इशारा करता दिखाई देता था। ये क्या हो रहा है? अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि उन लोगों का अंदाज कितना गलत था। इसको देखकर बिल क्लिंटन जहन में आता है जो सिर्फ एक छोटे से कपड़े से अपना बदन ढांप रहा है। दर हकीकत ये जमाना कदीम का मनफी फोर्स का इशारा है जिसकी पुराने टेम्पलर्स पूजा करते थे। आला नस्ब के टेम्पलर्स इसकी पूजा करते थे और इसे बैफोमेट कहते थे। इसीलिए उन लोगों ने जॉर्ज वॉशिंगटन को इस तरह से पेश किया है। अब हम एक नजर डालते हैं एलिस्टर क्रॉली के खानदान पर। रिसर्च के मुताबिक 1924 में एलिस्टर क्रॉली का फ्रांस में मिस पॉलिन से मुआशका हुआ था। बाद में वो अमेरिका चली गई थी जहां इनकी बारबरा नाम की बेटी पैदा हुई। बारबरा ने जॉर्ज नामी शख्स से शादी की जिसका खानदानी नाम बुश था और इनके यहां जो बेटा पैदा हुआ इन्होंने उसका नाम जॉर्ज डब्ल्यू बुश रखा। इस तरह यह समझा जा सकता है कि एलिस्टर क्रॉली जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नाना थे। Association with Montague State. कुछ लोगों की राय में एलिस्टर क्रॉली साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नाना थे जिसका खानदानी पस मंजर मशकूक नजर आता है। दूसरी तरफ जॉर्ज बुश का दादा प्रेसिकेट बुश स्कल एंड बोन्स का मेंबर था। स्कल एंड बोन्स तंजीम नौजवानों को अपने दायरे में लाकर उन्हें अपने मकासद में इस्तेमाल करती है। फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि खुफिया तंजीम के एजेंडे पर अमल दरामद कराया जा सके। इसलिए उन्हें आला ओहदे दिए जाते हैं। स्कल एंड बोन्स के मेंबरान को कैमरे के पीछे तैनात करने की औसत बहुत ज्यादा है। स्कल एंड बोन्स सोसाइटी अलहदगी में काम नहीं करती बल्कि अमेरिका में फैले हुए उनके जाल का हिस्सा है। अमरीकी सदूर वोट के जरिए मुंतखब नहीं होते बल्कि खून के रिश्तों की बुनियाद पर चुने जाते हैं। ये सोसाइटी न सिर्फ फ्री मेसन से मुंसलिक है बल्कि शैतान के चर्च से भी इसका गहरा ताल्लुक है।
اسکل اینڈ بونز سوسائٹی اعلیٰ نسل کے امریکیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. یہ سوسائٹی انہیں اپنے دائرہ اثر میں لاتی ہے. اس سوسائٹی کو انتہائی خفیہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں امریکی عوام کو یہ علم نہ ہو جائے کہ ان کے مستقبل کے لیڈروں کی اصل حقیقت کیا ہے، اور اگر انہیں یہ علم ہو جائے تو پھر امریکہ جیسی آزاد سرزمین کا تصور تو ان کے ذہنوں سے ختم ہو جائے گا. جارج H.W. بش نے جب اسکل اینڈ بون سوسائٹی جوائن کی تو ان کا ٹائٹل میگاگ تھا. یہ ٹائٹل دنیا کی تباہی کی کہانی کے لیڈر کا ہے جس نے اس تباہی میں اہم کردار ادا کیا تھا. اسکل اینڈ بونز میں ملنے والی پوزیشن بعد میں اس کے بیٹے جارج ڈبلیو بش کو ٹرانسفر کی گئی. آپ دونوں خفیہ سوسائٹی اسکل اینڈ بونز میں تھے؟ یہ خفیہ ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی. امریکہ کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ سازشوں پر یقین رکھنے والے تو یہ سن کر خوش ہو جائیں. مجھے یقین ہے وہ شدید رد عمل ظاہر کریں گے. آپ دونوں یونیورسٹی میں اسکل اینڈ بون سوسائٹی کے ممبر تھے؟ زیادہ نہیں، کیونکہ یہ خفیہ تنظیم ہے. اس طرح بش فیملی کی 3 پشتیں اس کالے جادو کی بدنام تنظیم کی ممبر رہی ہیں. اس تنظیم کا سائن موت کے اشارے سے مشابہ ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ آج کل اسکل اینڈ بونز کا لوگو بہت مقبول ہے. کیا ہمیں مزید کسی ثبوت کی ضرورت ہے کہ دنیا میں طاقتور ترین افراد کا شیطانی ایجنڈا کیا ہے؟ یہودیوں کی کتاب میں بچوں کی قربانی دینے کی ممانعت کی گئی یا انہیں دیوتا کو خوش کرنے کے لیے آگ میں جلانے سے بھی منع کیا گیا. زمانہ قدیم میں بابل اور کنان کے حکمرانوں میں مولک دیوتا کی پوجا کی جاتی تھی اور اس کی خوشنودی کے لیے قربانیاں بھی دی جاتی تھیں. یہ وہ دیوتا تھا جس کا لنک نمرود سے ملتا تھا اور اس کا ذکر تاریخ میں بار بار ملتا ہے. اس زمانے میں یہ لوگ دیوتا کے لیے بچوں کی قربانیاں دیا کرتے تھے. یہودیوں کی مقدس کتاب کے مطابق ان کے پیغمبر نے بچوں کی قربانی کی مذمت کی تھی. یہ لوگ بچوں کو انگاروں سے بھی گزارتے تھے. خفیہ سوسائٹیوں میں ہمیں جو رسومات نظر آتی ہیں وہ صدیوں پرانی رسومات سے ملتی جلتی ہیں. آپ جو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں ان میں لمبے لمبے چوغے پہنے ہوئے لوگ جو نظر آ رہے ہیں وہ انتہائی اہم عہدوں پر فائز ہیں اور ان سب لوگوں کے پیچھے آپ 40 فٹ بلند الو کا مجسمہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. قدیم زمانے میں مولک دیوتا کی شکل الو سے مشابہ تھی جس کی کافر پوجا کیا کرتے تھے. بیفومیٹ کی طرح مولک بھی شیطان کا ہی ایک روپ تھا. سن 2000 میں جرنلسٹ ایلیکس جونز نے دنیا کے انتہائی خفیہ رازوں سے پردہ اٹھایا تھا. جنوبی کیلیفورنیا میں بوہیمین کلب کا ہیڈ کوارٹر ہے جسے بوہیمین گروپ کا نام بھی دیا جاتا ہے. اس جگہ کو باہر سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پرفضا مقام امن اور سکون کے متلاشی افراد کے لیے بہترین جگہ ہوگی. ایلیکس جونز خفیہ کیمرے لگا کر اس پرسکون جگہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں کیا کچھ ہوتا ہے اس کا سراغ لگا لیا. یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس پرفضا مقام پر آرام کرنے کے لیے بڑے کاروباری اداروں کے CEO، امریکی صدور اور دیگر اہم شخصیات موجود رہتی ہیں. 1967 میں لی جانے والی اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رونالڈ ریگن اور رچرڈ نکسن اقتدار میں آنے سے پہلے یا بعد میں اس پرفضا مقام پر آتے تھے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کلب کے ممبران کسی نہ کسی اعلیٰ عہدے پر مقرر کیے جائیں گے.
सोचने की बात यह है कि ऐसी क्या बात है इस क्लब में कि हर अहम अमरीकी शख्सियत इस जगह हर साल आती है। एक ऐसी रस्म जिसमें हर कोई शिरकत करने का एतराफ करता है। इस रस्म में गम और फिक्र को नजरे आतिश किया जाता है। इसका मतलब ये लिया जाता है कि तमाम गम और फिक्र से छुटकारा हासिल हो गया है। एलेक्स जोन्स की ये फुटेज जो आपको दिखाई जा रही है, ये कमजोर दिल रखने वालों के लिए नहीं है, लेकिन इससे ये बात वाज़ेह होती है कि शैतान और आलमी लीडरों के दरमियान रवाबित कितने गहरे हैं और ये लोग शैतान के मर्तबे को बुलंद करने के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड हैं। Shall we burn thee once again this night? And the flames that eat thine effigy. Burn me once again! Not with these flames, which hither ye have brought from regions where I reign. Ye fools and priests, I spit upon your fire. Prince of all mortal wisdom, Owl of Bohemia, we beseech thee, grant us thy counsel. O great Owl of Bohemia, we thank thee for thy adjuration. Begone, dull care, fire shall have its will of thee. Once again, midsummer sets us free. Once again, midsummer sets us free. हमने डेविड गॉर्गन से बातचीत की जो कार्ल रोव जैसे आला ओहदे पर फाइज था। जब आप क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हुए तो आपने अपने तनकीद निगारों पर जुमला कसा था कि मैं इनकी तरह जंगल में बरहाना नाच नहीं करता। आखिर इस जुमले का क्या मतलब था? Here is the before-mentioned Washington Times article where he said, "I didn't run around naked like they do." मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं। मैं ये भी नहीं जानता कि आप किस जुमले की बात कर रहे हैं। मैं बोहेमी ग्रोह का मेंबर जरूर हूँ और इससे बहुत खुश हूँ। मैं उन्हें पसंद करता हूँ। मेरे लिए ये मुनासिब नहीं कि मैं इस ग्रुप के बारे में अपनी राय का इजहार करूँ। क्या आप इस रस्म में मौजूद थे? मैं ये समझता हूँ कि मुझे इस बारे में बात करने की कोई जरूरत क्या नहीं। वाकई? जी बिल्कुल। मेरा नाम एलेक्स जोन्स है। सन 2000 में मैंने ही रस्म की वीडियो बनाई जिसे कौम टीवी पर देख चुकी है। इस वजह से मैं आपकी इज्जत नहीं कर सकता। आपने ये कोई शरीफाना काम नहीं किया। वो जो रस्म थी, क्या वो शरीफाना रस्म थी? शुक्रिया। क्या आप कभी इस रस्म में शरीक हुए? इससे तेरा कोई लेना देना नहीं। आपने देखा कि इसका रवैया किस कदर अजीब और गरीब था। जब मैंने इस रस्म का जिक्र किया, वो इस कदर छुपाता क्यों है? जब हमने इसका पर्दा चाक किया तो इस कदर गुस्सा क्यों आया? काले जादू से मुंसलिक तंजीमें और खुफिया सोसाइटियां हमेशा राजदारी से काम लेती हैं। काले इल्म का मतलब ही राजदारी है और ये राजदारी इनके मजहब का बुनियादी उसूल है। जब इनका पर्दा चाक किया जाता है तो ये बहुत गजबनाक हो जाते हैं। One might wonder, understandably, why? लोगों के जहन में ये सोच तो जरूर आई होगी कि अमेरिका की बैंकिंग, सियासी और इक्तिसादी निजाम को चलाने वाले ये लोग लंबे चोगे पहनकर उल्लू के मुजस्मे के सामने क्यों डांस कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये लोग आज भी जमाना कदीम के लोगों की तरह बच्चों की कुर्बानी देते हैं। मैं वाशिंगटन शहर के नक्शे को देख रहा हूँ और मैंने ये देखा है कि ये कांग्रेस की इमारत है।
اگر آپ کانگریس کے ارد گرد کی سڑکوں کو سرخ پین کی مدد سے اسکیچ کریں تو آپ کو ایک الو کی شکل بنتی نظر آتی ہے. آپ اگلے شاٹ پر نظر رکھیں، اسے میں نے نہیں بنایا. یہ واشنگٹن میں کانگریس کی بلڈنگ کا اسٹریٹ پلان ہے. آپ کو واضح طور پر بابل کی تہذیب کا دیوتا الو بنتا نظر آئے گا. میں نے جس کہانی کا ذکر کیا ہے وہ سب پر واضح ہو گئی ہے، اور آپ مخروطی عمارت پر اس الو کو بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. ایک مخروطی سٹرکچر سے جس پر الو بیٹھا سب کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ الو اور آنکھ ایک ہی چیز کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، وہ طاقت جس کی نسل پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے. کیا آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ ان کی یہ سرنگ کتنی گہری ہے؟ ان کے اشارے اور سمبل ہمارے سامنے ہر وقت موجود ہیں. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. ایک منصوبے پر عمل شروع ہو چکا ہے. آپ کے ڈرائنگ روم میں ہتھیار نصب کیے جا چکے ہیں. آج کل کے دور میں معاشرے کے افراد کا ماڈرن میڈیا سے ہر روز واسطہ پڑتا ہے، جس میں ٹی وی، سنیما، انٹرنیٹ، ویڈیو گیمز اور میوزک شامل ہیں. یہ میڈیا سچ، جھوٹ اور اقدار کی نئی نئی تشریحات پیش کر کے لوگوں کے کردار کو تبدیل کر رہا ہے. معاشرے کے افراد یہ سمجھنے لگے ہیں کہ دنیا کا نظام جس طرح سے چلایا جا رہا ہے وہ درست ہے. میڈیا کسی بھی فرد کی دنیا کے بارے میں رائے کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ بات کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ جو گروپ دنیا بھر میں بڑے میڈیا نیٹ ورکس کو کنٹرول کرتا ہے وہ نہ صرف لوگوں کے نظریات اور اقدار کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے بلکہ وہ در حقیقت دنیا کو کنٹرول بھی کرتا ہے. یہ بااثر لوگ اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ لوگ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ذریعے لوگوں کے ذہن اپنے مخصوص مقاصد کے لیے تبدیل کر رہے ہیں. ان کا طریقہ کار سیدھا سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ غیر محسوس طریقے سے لوگوں کے خیالات کو ایسے تبدیل کیا جائے کہ انہیں پتہ ہی نہ چل سکے کہ اس تبدیلی میں کسی اور کا ہاتھ ہے. اگر آپ ثبوت چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ دنیا کے میڈیا کو کون کنٹرول کرتا ہے. آپ ریسرچ کریں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ ان تنظیموں میں صہیونی، لوسیفیرین اور فری میسن شامل ہیں. یہ خفیہ تنظیمیں بڑے میڈیا گروپ اور انٹرٹینمنٹ سیریز کے نہ صرف مالک ہیں بلکہ انہیں چلاتے بھی ہیں. ان کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں کے ذہنوں کو اپنے مخصوص مقاصد سے ہم آہنگ کر کے انہیں کنٹرول کیا جائے. آپ کے خیال میں یہ محض ایک اتفاق ہے کہ ان گروپوں میں شامل لوگ ہر قسم کے میڈیا کے مالک بن گئے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کی بقا اس بات پر منحصر ہے کہ وہ آپ کو برین واش کر دیں. آزاد معاشرے کے لوگ کبھی بھی کسی آمر کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، کبھی نہیں. یہ لوگ سب سے پہلے آپ کے بچوں کو قابو کرتے ہیں. یہ لوگ بچوں کو معصوم دنیا سے ایسی دنیا میں پہنچا دیتے ہیں جہاں انہیں اپنے مخصوص مقاصد کے تحت ذہنی طور پر تبدیل کیا جاتا ہے. ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کس طرح سے میڈیا کے بڑے بڑے مقبول ستارے ہمارے بچوں کے ذہنوں کو متاثر کرتے ہیں.
अब हमें अपने माजी पर नजर दौड़ानी चाहिए कि बचपन में हमें किस तरह का लिटरेचर देखने को मिलता था। ये तो जाहिरी तस्वीर है, लेकिन इन चीजों के बारे में सोचें जो बच्चों के जहन में लाशऊरी तौर पर सलाहियत करती जा रही हैं। बच्चों के पसंदीदा कार्टून तैयार करने वाले आर्टिस्ट्स बड़े कमाल से अपने आर्टवर्क में जिनसी पैगाम को शामिल कर देते हैं जो जाहिरी तौर पर नजर ही नहीं आता। ये खुफिया पैगामात बच्चों के अंदर गैर महसूस तरीके से जिनसी जज्बात पैदा करने का मुहर्रिक बनते हैं। इस नफ्सियाती जंग का आगाज जर्मनी में हुआ था। जैसे नाजियों ने वर्ल्ड व्यू वॉरफेयर यानी आलमी जंग का मंजरनामा करार दिया था, अमरीकियों ने देखा कि जर्मनी में ये अमल नाजियों के लिए मौसर साबित हुआ, तो उन्होंने भी इसे नफ्सियाती जंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अमरीकियों ने जिनसी तौर पर भूखी नस्ल पैदा कर दी है। तुम्हारा ख्याल है कि तुम इस बच्चे के बाप हो? मैंने सुना है कि पीर की सुबह तक ये 19 मर्दों के साथ सो चुकी थी। एंथनी, तुम 7 माह के जेरी मिलिया के बाप नहीं हो। अपने साथ सोने वाले 5 मर्दों को टेस्ट करने के बाद भी वो अपनी बेटी एटर्निटी और बेटे क्रिस्टोफर के बाप को तलाश नहीं कर पाई।
I was the manager of Zodiac Productions. میں زوڈیک پروڈکشن میں بطور مینیجر ملازمت کرتا تھا. مجھے معلوم نہیں کہ اب اس کمپنی کو کس نام سے پکارا جاتا ہے کیونکہ اب میں اس کمپنی کا ملازم نہیں ہوں. یہ میوزک انڈسٹری کی چند بڑی کمپنیوں میں شمار کی جاتی تھی. مذکورہ کمپنی جن دیگر کمپنیوں کی مالک تھی ان میں RCA، کولمبیا ریکارڈز، موٹون ریکارڈز، اور جو کمپنی سب کو کنٹرول کرتی ہے اس کا نام بھی نہیں ہے. ان کمپنیوں کے اصل مالک کون ہیں یہ سمجھنا بہت مشکل ہے. اس کمپنی کا نام برینر انٹرپرائزز ہے اور یہ کمپنی چیز مین-ہیٹن کی ملکیت ہے اور چیز مین-ہیٹن اسٹینڈرڈ آئل کی ملکیت ہے اور اسٹینڈرڈ آئل کے مالک لارڈز آف لنڈن ہیں. میں زوڈیک پروڈکشن کا مینیجنگ پریزیڈنٹ تھا. اس دوران میرا تعارف ڈیوڈ کریسی سے ہوا. میں نے اس سے معلوم کیا کہ کیا یہ لوگ اب بھی ماسٹر کو ٹیمپل روم میں لے کر جاتے ہیں. اس نے اس بات میں جواب دیا اور کہا کہ اب بھی یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. پھر میں نے پوچھا کہ راک میوزک کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے. اس کا کہنا تھا کہ اس کی وجوہات تم اچھی طرح جانتے ہو. میں نے کہا کہ اب میں اندازہ نہیں لگانا چاہتا، تم ہی بتاؤ. اس نے بتایا کہ وجہ وہی پرانی ہے کہ لوگوں پر ایک قسم کا جادو کر دیا جائے اور وہ مکمل طور پر مسحور ہو جائیں. So that we can play spells on people that we couldn't cast spells upon. ایلٹن جان کا کہنا ہے کہ اس نے آج تک ایسا کوئی گانا نہیں لکھا جس میں سحر انداز زبان استعمال نہ کی گئی. میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہوٹل کیلیفورنیا گانا سب نے سن رکھا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. آپ ہی بتائیے کہ آپ نے ایسے لاتعداد گانے سنے ہیں جن کے مطلب سے آپ آگاہ نہیں اور نہ ہی آپ کو پتا ہے کہ گانے والا کیا کہہ رہا ہے. مذہب دشمن گروپ دجال کے سسٹم کے فروغ کے لیے عرصہ دراز سے سرگرم ہیں. اس گروپ کے پاس عوام کے ذہنوں کو ہم نوا بنانے کے لیے مختلف ٹولز موجود ہیں جن میں میڈیا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. میڈیا کی مدد سے لوگوں کے ذہنوں میں غیر محسوس طریقے سے پیغامات پیوست کیے جاتے ہیں. ایک گانا جو سننے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اپنی بیوی یا خاوند کی محبت میں گا رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ گانا دجال کی مدح سرائی، اس کے سسٹم اور شیطان کی عبادت کا مظہر ہے. اس کی تازہ ترین مثال ہے برٹنی اسپیئرز کا یہ مشہور گانا. اور اس گانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے شیطان کی عبادت کرتی ہے. اس گانے میں اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان میں وہ کہتی ہے کہ وہ شیطان سے اپنی محبت کو چھپا نہیں سکتی اور نہ ہی اسے چھپانے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے، بلکہ وہ تو کھل کے اس پیار کا اظہار کرنا چاہتی ہے. MTV کے ویڈیو میوزک ایوارڈز کی تقریب میں وہ سانپ والا ڈریس پہن کر شیطانی امیج کے ساتھ پرفارمنس دیتی ہے جو کہ بک آف جینز میں بھی نمایاں کیا گیا ہے. وہ سانپ کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے لائیو ٹیلی ویژن پر اعتراف کرتی ہے کہ وہ شیطان کی غلام ہے.
یہ فنکار کٹپتلیاں ہیں جنہیں پردے کے پیچھے سے نچایا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ اس شیطانی پاپ میوزک کو سمجھنے کے لیے ہمیں پاپ میوزک کی ملکہ میڈونا کے کردار پر نظر ڈالنی ہوگی۔ اس ویڈیو میں میڈونا ہمارے دلوں اور دماغوں پر چھا جانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ ان ناظرین کو مخاطب کرتی ہے جو شیطان کے پیغام کو نہیں سمجھتے۔ وہ انہیں کہتی ہے کہ اب شیطان کے حکم کے آگے مزاحمت بیکار ہے۔ لوگ جادو سے پہلے ہی مسحور ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنات جب چاہیں اپنی جسمانی طاقت تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بھی میڈونا نے کالے پرندوں کا استعمال کیا ہے۔ شیطان نے میڈونا کے گانے کے ذریعے ہم سب کو مسحور کر رکھا ہے۔ وہ اپنے گانے میں یہ پیغام دیتی ہے، اگر میں تمہارے دل کو موم بنا دوں تو ہم کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ کنجی تو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس ویڈیو میں میڈونا کتے میں تبدیل ہوتی ہے۔ میڈونا فری میسن کی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے روایتی ڈانس کرتی ہے۔ ہماری روحیں میڈونا کے جسم میں گم ہونے لگتی ہیں۔ آپ ہی بتائیے کہ آپ نے ایسے لاتعداد گانے سنے ہیں جن کے مطلب سے آپ آگاہ نہیں۔ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن یہی ایک راستہ ہے آزاد ہونے تک۔ کسی کے دماغ کو کنٹرول کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ عوام کی سوچ پر کنٹرول حاصل کر لیں۔ اگر آپ دنیا کو اپنے افکار اور نظریات کا حامی بنا لیں تو آپ کو طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ آپ کی مرضی کے مطابق کام کرنے کو تیار ہوں گے۔ میرے خیال سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں اس جنگ کے بارے میں اس طرح نہیں سوچتا جس طرح وہ ہم سے امید رکھتے ہیں اور جس طرح امریکی حکومت ہمیں سوچنے کا حکم دیتی ہے۔ میرا دماغ اس طرح کام نہیں کرتا۔ میرے اندر ایک عجیب چیز ہے جسے سوچ کہتے ہیں۔ میں ایک اچھا امریکی نہیں سمجھا جاتا کیونکہ میں اپنی رائے خود قائم کرنے کا عادی ہوں۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ زیادہ تر امریکی حکم ملنے پہ لبیک کہتے ہیں، پر میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میں اپنی زندگی کچھ اصولوں کے تحت گزارتا ہوں۔ میرا پہلا اصول ہے کہ حکومت جو کہتی ہے اس پر فوراً یقین مت کرو، بالکل نہیں۔ کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے جہاں آپ کو لگے کہ آپ آزاد ہیں۔
امریت کی ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے اور آپ سلاخوں کو ہاتھ سے پکڑ سکیں. دوسری شکل یہ ہے کہ آپ ان سلاخوں کو نہ دیکھ سکیں اور نہ ہی محسوس کر سکیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل آزاد ہیں. آج کل انسانی نسل ہپنوٹائز ہو چکی ہے اور جن لوگوں نے ہپنوٹائز کیا ہے ان میں نیوز اینکرز، سیاستدان، ٹیچرز اور لیکچررز شامل ہیں. میں اس ملک کے میڈیا اور اخبارات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا. یہ امریکی محکمہ دفاع کے ایسے ملازمین ہیں جو بغیر تنخواہ کے ملازمت کرتے ہیں. یہ لوگ امریکی حکومت کے لیے محکمہ تعلقات عامہ کا کام کر رہے ہیں. اگر آپ الہامی کتب پر یقین رکھتے ہیں تو آپ اس جنگ کو صحیح قرار نہیں دے سکتے. آپ غلامی کو درست قرار نہیں دے سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے جو لوگ باشعور ہیں ان پر لازم ہے کہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ان لوگوں کو آگاہی دے جو اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور آخر کار سب لوگ ہمارے ہم خیال بن جائیں گے. عمرہ کا وہ طبقہ جو آپ کے لیے اہم فیصلے کرتے ہیں وہی حقیقی مالک ہیں. آپ سیاستدانوں کو بھول جائیں. یہ لوگ آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے موجود ہیں کہ آپ فیصلہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ان لوگوں نے کانگریس کے ارکان، مقامی حکومتوں کے ارکان اور ججز کو خرید رکھا ہے. یہ لوگ بڑی میڈیا کمپنیوں کے مالک ہیں اور یہ لوگ خبروں اور انفارمیشن کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ تو ایک بڑا کلب ہے جس میں آپ شامل نہیں ہیں. اور یہ وہی کلب ہے جو سارا دن آپ کے دماغ میں وہ باتیں ڈالتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. یہی میڈیا ان کے حکم پہ وہ باتیں بتاتا ہے جو ان کا پروپیگنڈا ہے. ان لوگوں نے میز کو سرکا دیا ہے اور گیم میں دھاندلی کی جا رہی ہے کیونکہ اس ملک کے مالکان سچائی کی تہ تک پہنچ چکے ہیں. اس کو امریکی خواب کا نام دیا گیا ہے اور یہ خواب دیکھنے کے لیے آپ کو نیند کی حالت میں ہونا ضروری ہے. ایلومیناتی نے دنیا کی حکومتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان ممالک کے عوام کے ذہنوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے. جب وہ ہمارے ذہنوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر ان کے اپنے خفیہ ایجنڈے پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہ آہستہ آہستہ اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو ختم کر دیتے ہیں. ان کے خفیہ منصوبے کے لیے سب سے بڑا خطرہ آزاد سوچ رکھنے والے ذہن ہیں. اس طرح وہ ہماری زندگیوں کے ہر پہلو کو کنٹرول کر لیتے ہیں تاکہ ان کے ایجنڈے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے. وہ لوگ کون سے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں؟ وہ ہتھیار آپ کے گھروں میں موجود ہیں. ان ہتھیاروں سے آپ کے بچے لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ وہ تو آپ کو بھی غیر محسوس طریقے سے تبدیل کر رہے ہیں. ان لوگوں نے انتہائی چالاکی اور مہارت کے ساتھ آپ کے دماغوں کو کنٹرول کر لیا ہے اور سچائی کو نظر انداز کر رہے ہیں. And in order to further نو انسان کو اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے ان لوگوں نے ایک نئی تحریک شروع کی ہے جسے گلوبلائزیشن کا نام دیا گیا ہے، جس کے ذریعے پوری دنیا ایک دوسرے سے جڑ جائے گی. تمام لوگوں کے ایک دوسرے سے رابطے قائم ہو جائیں گے. اس حوالے سے ٹیلی ویژن کا کردار بہت اہم ہے. ٹیلی ویژن ایک ایسا آلہ ہے جس کی مدد سے پوری انسانیت کی برین واشنگ کی جا رہی ہے. یہ ہمارے لیے تشویشناک کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اور 62 ملین امریکی اس وقت مجھے سن رہے ہیں. آپ میں سے 3% افراد کتابیں پڑھتے ہیں اور 15% اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں. کیونکہ جو سچ آپ دیکھتے ہیں وہ ٹیلی ویژن کی ٹیوب کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے. اب ایک ایسی نسل وجود میں آ چکی ہے جس نے ٹیلی ویژن کے علاوہ کسی اور جگہ سے کچھ حاصل نہیں کیا. ٹی وی ٹیوب ان کا نیا مذہب ہے. یہی ان کے لیے الہام کا پیغام بن گیا ہے. یہ ٹیلی ویژن
किसी को सदर बना सकता है और हटा भी सकता है। आप मेरी बात को समझें कि टेलीविजन सच नहीं दिखाता। ये तो एक सर्कस है, एक मेला है जिसमें बाजीगर, डांसर, मदारी, जानवरों को नचाने वाले और फुटबॉलर शामिल हैं। हम तो बोरियत दूर करने वाले बिजनेसमैन हैं। अगर आपको सच की तलाश है तो अपने खुदा की तरफ रुजू करें, अपने आप की जानिब लौट जाएं, क्योंकि वहां से ही आपको हकीकी सच मिल सकता है। जो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आप बिलवास्ता तौर पर महकूम बनाए जाएंगे। इस तमाम प्रोसेस में वो पूरी इंसानियत को बदल देना चाहते हैं, बिल्कुल उनके रूप में कार्बन कॉपी की तरह।